دوستو ایک آدمی کھانا کھانے کی میز پر بیٹھا ہوا کھانا کھانے لگا۔ جیسے ہی وہ پہلا لقمہ منہ میں ڈالنے لگا تو اس کی نوکرانی نے نوالا اس کے منہ سے چھین کر نیچے پھینک دیا۔ اپنی نوکرانی کی اس بےہودہ حرکت کو دیکھ کر وہ غصے میں آ گیا اور اس نے نوکرانی پر ہاتھ اٹھانا شروع کیا، لیکن پھر پوچھا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تمہیں یہی سکھایا گیا ہے کہ جب تمہارا مالک کھانا کھا رہا ہو تو اس کے ہاتھ سے کھانا گرا دو؟ نوکرانی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں مالک، میں نے تو یہ آپ کی حفاظت کے لیے کیا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کھانے میں زہر ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس آدمی کی بیوی بھی وہاں آ پہنچی اور اس نے بھی نوکرانی کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور بولی کہ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کچھ کرنے کی؟ میں یہ سب سن رہی تھی، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کھانے میں زہر ہے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ نوکرانی اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوئی اور بولی کہ مالک آپ میرا یقین کریں، اس کھانے میں زہر ہے۔ مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ مان لیتا ہوں کہ کھانے میں زہر ہے، مگر یہ بتاؤ کہ کھانے میں زہر ملایا کس نے؟ نوکرانی تھوڑی دیر خاموش کھڑی رہی اور پھر ہچکچاتے ہوئے اس نوکرانی نے اس کی بیوی کی طرف اشارہ کیا اور بولی کہ آپ کی بیوی نے ہی اس کھانے میں زہر ملا دیا ہے۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ بولی کہ نوکرانی جھوٹ بول رہی ہے، تم اس کی بات پر یقین مت کرو، یہ چھوٹے گھر کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، بڑے گھروں میں لڑائیاں کرواتے ہیں۔ شوہر نے نوکرانی کو پھر ایک تھپڑ مارا اور بولا کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا، ابھی بھی وقت ہے، تم یہ مان لو کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ نوکرانی نے جب پھر وہی بات دہرا دی کہ وہ سچ بول رہی ہے تو بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی کہ یہ ہماری نوکرانی چور ہے، میں نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بیوی کی یہ بات سن کر وہ نوکرانی سے بولا کہ تو نے جس تھالی میں کھانا کھایا ہے اسی میں چھید کیا ہے، ہم نے تمہارا کتنا خیال رکھا ہے اور تم نے ہمارے گھر ہی میں چوری کی، آج سے ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ پھر نوکرانی کہنے لگی کہ مالک میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے اور میں آپ کے گھر سے چلی جاتی ہوں، مگر آپ ایک بار میری پوری بات سن لیں۔ نوکرانی کے دوبارہ اصرار کرنے پر مالک نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ، اپنی بات پوری کرو اور پھر نکلو یہاں سے۔ نوکرانی نے اسے بتایا کہ جب وہ گھر کی صاف صفائی کر رہی تھی تو اس کی بیوی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی کہ وہ آپ کے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو مار دے گی تاکہ آپ کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے عاشق سے اس کی شادی کرنے کا راستہ بھی آسان ہو جائے۔ یہ سن کر بیوی بولی کہ نوکرانی مجھ پر بہت بڑا الزام لگا رہی ہے، اسے ابھی یہاں سے نکالو۔ شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے تم اس کھانے میں سے ایک نوالا خود کھا لو۔ یہ سنتے ہی اس کے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ اس نے خود ہی اس کھانے میں زہر ملایا تھا، اور اب وہ بھلا یہ زہر آلودہ کھانا کھا کر کیوں اپنی موت کو گلے لگائے گی؟ بیوی نے جب اس کھانے میں سے لقمہ لینے سے انکار کر دیا تو اس کی حقیقت عیاں ہو چکی تھی۔ شوہر نے اسے فوراً طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دیا اور اپنی نوکرانی سے معافی مانگی کہ اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور ساتھ ہی اس کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ آج اس کی وجہ سے وہ زندہ اور سلامت ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسی بیویوں سے بچائے جو اپنے معمولی سے فائدے کے لیے دوسروں کی زندگی سے کھیلنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔